اللہ شان نے اسے فوری عطا فرمایا. اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا. ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. حضرت علی ایک سفر میں تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے. سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے. جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی, اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے. آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی, جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں. سمجھ گئے اندر مستورات ہیں. وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا, کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے, جنگل میں لکڑیاں لینے گئی, اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے, اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب یہ بستر میں پڑی ہے, اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, میں ایک عمل کرتا ہوں, تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ. آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا, اس کو کہا اس کو پکڑ, اور اس کی طرف یوں انگلی کی, اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں, بس یہ دعا پڑھی, اور صرف چند بار ہی پڑھتی اندر آوازیں خاموش ہو گئی, چپ ہو گئی. آپ نے فرمایا پوچھو جا کے. آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا, کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے, آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی, در سے کرہا رہی تھی, اس کو نیند آ گئی ہے. آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں, جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا, اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا, پھر دعا کروں گا, اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ چلے گئے, آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے, ان کی سواریاں تھیں. ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی, چوٹ لگی, اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا. وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا, اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا. اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں. فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی, اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ, اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا, جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا, سب سے سبک رفتار تھا, اور سب سے لاجواب تھا. آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی, پانی کی ضرورت تھی. کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, یہ دعا پڑھی, اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا. فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا, اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا. لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا. فرمایا مت پیو, کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے, اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو, مشکیزیں بھرو, سواریوں کو پلاؤ. قافلہ چلتا رہا. آگے تشریف لے گئے, آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا. اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں, آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ. آپ نے کھانے کو رکھا, اوپر کپڑا ڈال دیا, اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے, خوش قسمت ہیں. اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی, یہ عمل فرمایا, یہ دعا پڑھی, اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا. اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا, اس 17 دن میں ہم نے کھایا, لوگوں کو کھلایا, جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا, پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا. 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی. جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ, کھانا وہی سارا توشہ موجود تھا. آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے. آپ اس کی طرف تشریف لے گئے, آپ نے اس کو جا کے دیکھا, لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے. اس نے کہا جوا کھیلتا تھا, سب کچھ ہار بیٹھا ہوں, ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے, اللہ سے توبہ کر لے, اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں, عمل بھی کرتا ہوں. تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار, تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا. آپ بیٹھ گئے, اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا, اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا, آپ نے دعا کرنی شروع کر دی, یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی, اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے. آپ نے سارا سونا اس کو دیا, چل پڑے. سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, ایک بوڑھی عورت ہے, ایک بوڑھا گدھا ہے, اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں, گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے. تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟
उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, उस सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा, हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है। और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है, वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शान ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। रेस की वुसअत के लिए जो मैं बताता हूँ, एक बंदा है 129 दिन और 129 दफा सूरत कौसर पढ़ और फिर आंखों से रब की ताकत के जलवे देख। 129 दिन और 129 बार। आप बताएं जो ये पढ़ते हैं 129 बार सूरत कौसर, कितना वक्त लगता है? सही बताएं, अगर नहीं पढ़ते ना बताना। 10 मिनट की आवाज भी है, 7-8 मिनट की आवाज भी है, 15 मिनट की आवाज भी है। हम 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट ले लेते। क्या रोजाना के 15 मिनट हमारे लिए मुश्किल है? 129 बार सूरत कौसर, और अगर जगह और वक्त एक हो तो फिर उसकी ताकत और तासीर हैरत अंगेज तौर पर दुगनी हो जाती है। जमान और मकान, वही वक्त वही जगह। मजबूरन अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, पर यकीन दिल की गहराइयां, अंदर का दर्द और पूरे खुशू खुजू दिहान कलप तड़प और जज्बे के साथ पढ़ 129 बार। असल में ये 129 का जो अदद है ना, लफ्ज़ लतीफ का अदद है, या लतीफ हो ना लतीफ। 129 बार और 129 दिन। फिर कुदरत के खजाने और रब की रहमत के खजाने, उसकी अता और शफकत के खजाने, उसकी मेहरबानी के खजाने। एक और चीज बताऊं, दीदार मुस्तफा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजोइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। दिलजोइयों के लिए ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं और आपके साथ हसद करने वाले हैं, ये इन नशान आका अबतर, ये तो ऐसे अबतर होंगे, इनकी जिंदगी अबतर होगी, अबतर से अबतर और अबतर होगी कि बस जमाना देखेगा वह शमाततिल आदा, और इनके दुश्मन इन पे हंसेंगे, ऐसे अबतर होंगे। 129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर पुरसकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर पुरसकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। एक दुर्वेश थे, लोगों को अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब क़याम किया तो रात को आंख खुली तो सुना कि दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़े, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें, इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है, तू इसको क्यों तंग करता है? ना मैं इसको तंग करूंगा, ऐसे काम।
جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا، کوئی کیا کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ہاں عمومی معاشرے میں نا وہ بڑا شیطان آدمی، اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے، تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے۔ اچھا یہ اب سن رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اس نے کیا کیا، دل ہی دل میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا، یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں، قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی، بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں۔ جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، دل ہی دل میں، جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی، اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا، شریف تھا، ایک شریف تھا، انہوں نے کہا اب بتا تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے، صبح تک کسی حفاظت کرے، تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو، اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے۔ اس نے کیا کیا، بے بس تھا، 2 جنات ہیں، ایک شریف ہے ایک شریر ہے، اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، کیا کریں۔ اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے کہا تھا اماں، اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں، اور اس ہستی نے کیا کیا، اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے کہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے۔ پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے، اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تحفظ کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے، کیا کریں۔ ایک خود لڑیں، ہواؤں سے لڑنا۔ ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے، ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن، ہوا سے کون لڑے گا۔ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں، جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے، کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا سے کون لڑ سکتا ہے، بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے۔ وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے، وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے، یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھ، یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں، القیوم، سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے، لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے، تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی، تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے۔ ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے، ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب احاطہ کیا ہوا ہے، إِلَّا بِمَا مِنْ عِلْمِ إِلَّا، بس تیرے علم میں ہے۔ وسیع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے، تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے۔ میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے، وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل، وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہماری بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں،
ان کا وہاں مزار تھا اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے. یہ بڑوں کے ہوتے تھے. جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ. سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا. اس میل جول کا نام ہے میلہ. ملنا، میل جول. اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی نکل گئی. میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے. حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا. ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے. اس کا نام تھا میلہ. اس کا نام تھا میلہ. اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ 9 راتیں. 9 راتیں کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے. بھلا چنگا، صحت مند، تندرست، مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا. یہ تھا 9 راتیں. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، یہ 9 راتوں میں لوگ آتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا. انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے. اونچا قلعہ تھا. میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا. میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے. آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے. یہ اس کی کرسیاں تھیں. ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی. سکندر کے قلعے ہیں. سکندر کہاں آیا؟ نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گوئے سکندر نہ رہی قبر دارا. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ گل ہیں، نہ گنچے، نہ بوٹے، نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے. اس کی کرسی ہے. کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے. آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی. آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی. بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی. آپ اپنا واقعہ سناتے. وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. مولا تیرا علو العظم، عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا. یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا. جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو. ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو. اس کو خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے. آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے. قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم سے گوشت ختم ہو گیا. کئی سالوں کا مردہ ہوں اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں. اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا. ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں. میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا. انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے. تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے. پھر لگی وہ خود گر گئے. پھر لگی وہ مٹی ہو گئے. پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے اور ان کی مٹی اڑ گئی. اور وہ پھر لگی، وہ صفا ہستی سے مٹ گئے. وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی. جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک اور آ کے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا. میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے. یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے. اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی. کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی
کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا، اور میں اللہ جل شان ہو اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں گے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتایا۔ مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی 100% خدمت کرتا رہا اور تابعداری کرتا رہا۔ یہی الفاظ ہیں، اور یہی کے الفاظ یاد رکھیے گا کبھی پوچھوں تو۔ 100% خدمت کرتا رہا، تابعداری کرتا، سختیوں اور تلخیوں کے باوجود۔ اللہ اسے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے کیا دیں گے؟